خبردار میرے بال چھوڑو خالہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کسی لڑکے کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ سحر روتے ہوئے بڑی محفل میں یقین دلا رہی تھی۔ کچھ فیصلے پہ مہندی کی تھال رکھتا غازیہ نشاری قدموں میں جیسے ٹھہر سا گیا۔ وہ یہاں ملازم تھا اور اسے اس گھر کے ہر فرد سے نفرت تھی، مگر اس لمحے سحر سے بے اختیار ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس کی بارات تھی۔ اس کے ماتھے پر بل تب پڑے جب حالہ نے اسی وقت مولوی بلوا کر ملازم سے اس کا نکاح طے کر دیا۔ وہ ملازم غازیہ لاشاری ہی تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ وہی غازیہ لاشاری ملک کا امیر ترین بزنس ٹائکون تھا، جس کا چہرہ دکھنے کو سب دیوانے ہو رہے تھے۔ پلیز خالہ، میری شادی اس ملازم سے مت کرے، وہ گڑگڑانے لگی، مگر اس کا نکاح غازیان سے ہو گیا۔ جب وہ روتی ہوئی رخصت ہو کر غازیان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں گئی تو چند دن پہلے ہی یہی منظر تھا منظور ویلا کا۔ آج اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی سحر منظور کو رشتہ دیکھنے والے آنے والے تھے۔ منظور صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شازیہ بیگم سے، جو سحر کو پیدا کرتے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور دوسری اپنی چھوٹی بہن ناجیہ بیگم سے، جن کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام محسن منظور تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام ثنا منظور۔ سحر گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ خوبصورت نقوش، سفید رنگت اور بھوری آنکھیں، جو اس نے اپنی ماں سے ہی چرائی تھی۔ صبح کے تقریباً 11:30 بجے تک مہمان پہنچ گئے، کیونکہ منظور صاحب ایک اچھے بزنس مین تھے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اپنے جیسے اعلیٰ خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ لانچ میں ایک باوقار سی خاتون بیٹی تھی، ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور بیٹی تھی۔ وہ خاتون جو تھیں وہ مشہور فیشن ڈیزائنر صباحت تھیں۔ ناجیہ بیگم ان سے خاصی معروم نظر آ رہی تھی۔ آپ کچھ لیجیے نا، ناجیہ بیگم نے میز پر سجے لوازمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ ناجیہ بیگم، آپ مہربانی کیجیے اور ہماری ہونے والی بہو کو بلا دیجیے۔ مسکراتے ہوئے بولی، جی میں بلاتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد سحر، ثنا اور اس کے ہمراہ آئیں۔ ثنا سحر کی نسبت زیادہ تیار تھی۔ صباحت بیگم اٹھی اور بہت پیار سے سحر سے ملی، اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، یہ میرا بیٹا عباس ہے اور یہ میری چھوٹی بیٹی عنایہ ہے، وہ تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ ثنا مسلسل عباس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سحر نے ایک نظر ڈال کر فوراً ہی نگاہیں جھکا لیں۔ منظور صاحب، مجھے آپ کی سحر بہت ہی پسند ہے، اپنے بیٹے عباس کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہوں گی۔ ناجیہ بیگم کے ساتھ بیٹھے منظور صاحب نے کہا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آج سے ہماری بیٹی بھی آپ کی ہوئی۔ سحر ہلکا سا مسکرائی۔ اسے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اب کسی بھی عام لڑکی کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی شادی ایک اچھی جگہ ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم 2 دن بعد بدھ والے دن منگنی کر لیتے ہیں۔ بچوں کا کیا خیال ہے؟ بالکل مناسب، 2 دن کافی ہوں گے تیاری کے لیے۔ سحر بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ صباحت بیگم نے پوچھا۔ نہیں آنٹی، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجیے، ہم اس کی مرضی سے ہی رشتہ لینے آئے ہیں، کہتے ہوئے مسکرا دی۔ ناجیہ بیگم مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی، ایسی مسکراہٹ جس میں حسد اور دکھاوے کی بدبو شامل تھی۔ پھر بدھ کا دن طے پا گیا۔ جی جی ضرور، ایک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعد میں عباس اور سحر لان میں آ گئے۔ نومبر کا آغاز تھا، موسم خوشگوار تھا۔ عباس سفید 3 پیس میں ملبوس تھا، جبکہ سحر نے ہلکے پیلے رنگ کی گھٹنوں تک آدھی قمیض کے ساتھ سفید کیپری پہن رکھی تھی۔ بال اسٹریٹ کیے ہوئے تھے۔ تو مس سحر، آپ کو کیا پسند ہے؟ عباس سے چلتے ہوئے بات شروع کی۔ کچھ خاص نہیں، بس پودوں کی دیکھ بھال اور کتابیں پڑھنا۔ کیسی کتابیں؟ کبھی ناول، کبھی تاریخی کتابیں۔ اور آپ کو کیا پسند ہے؟ کام کرنا۔ ماما چاہتی تھی کہ میں فیشن ڈیزائنر بنوں، مگر مجھے وہ پسند نہیں تھا۔ مجھے شروع سے عمارتیں بنانا پسند تھا، اس لیے میں نے آرکیٹیکچر کا انتخاب کیا۔ اسی دوران ایک ملازم ہاتھ میں پانی کی پائپ لیے آیا۔ میڈم، مجھے پودوں کو پانی دینا ہے، آپ تھوڑا سا سائڈ ہو جائیں۔ غازیان بولا۔ اوکے۔ وہ دونوں ایک طرف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد واپس اندر آ گئے۔
قاضیان انہیں جاتا دیکھتا رہا. وہ کل ہی اس گھر کا ملازم بنا تھا. اسے سحر ثنا کے مقابلے میں کہیں زیادہ معصوم لگی. کہانی یہاں آگے ایک المناک موڑ لے دیتی ہے. اگر منصور صاحب وہاں آ جاتے تو مسئلہ ہو جاتا. خالہ میں سچ کہنی ہوں, میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پلیز میرا یقین کر لیں. چپ کرو, تمہارا ابھی نکاح ہوگا اسی ملازم سے. تم اسی لائق ہو. وہ غازیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی. غازیان جو میز کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا فوراً سیدھا ہو گیا. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میم؟ وہ آگے آتے ہوئے بولا. میں جانتی ہوں کہ تم خیر شادی شدہ, اس لیے تمہارا نکاح ابھی سحر سے ہوگا. سحر نے ایک نظر غازیان کو دیکھا. لمبے اجلے بال, گندمی رنگت اور بھری ہوئی داڑھی. پلیز خالہ, میرا نکاح مت کریں. مجھے اس ملازم سے شادی نہیں کرنی. تم اسی لائق ہو سحر. تم عباس جیسے رشتے کو نہیں بلکہ غازیان جیسے رشتے کو ڈیزرو کرتی ہو. کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ آ گیا. اسٹیج پہ کچھ رسومات جاری تھی, اس لیے کسی کا دھیان اس طرف نہ گیا. کچھ ہی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا. لے جاؤ اسے اپنے گھر, اور کبھی پلٹ کبھی منظور ولا کا رخ مت کرنا. وہ روتی ہوئی سحر کا ہاتھ غازیان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی. ٹھیک ہے. وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا. پھر پاس رکھی چادر اس پہ اڑا کر وہ باہر کی جانب چل دیا. اسے پچھلی سیٹ پہ بٹھا کر خود فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا. ڈرائیور حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا. ہمارا نکاح ہو گیا, اب یہاں سے چلتے ہیں. کہاں چلنا ہے سر؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا. اسی والے گھر. وہ آہستہ آواز میں بولا. پچھلی سیٹ پہ بیٹھی سحر رو رہی تھی. گاڑی چل پڑی. کچھ ہی دیر بعد وہ ایک گھر کے سامنے رک گئی. وہ گھر ایک لوور کلاس محلے میں واقع تھا. سحر کو آرام سے گاڑی سے اتارا کر وہ اندر لے آیا. چھوٹا سا گھر تھا. دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی تھوڑا سا کچا صحن تھا. اس کے آگے ہال تھا. ہال میں دو ہی کمروں کے دروازے کھلتے تھے. پینٹ کئی جگہ سے اترا ہوا تھا. غازیان نے اسے اپنے کمرے میں سنگل بیڈ پر بٹھا کر اس کی چادر اتار چکا تھا. اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ ایک لمحے کو چونکا. سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا. رونے کے باعث اس کا چہرہ مسکرا چہرے پر پھیل چکا تھا. وہ اس وقت خوبصورت لگنے کے بجائے ڈرونی سی لگ رہی تھی. سحر, غازیان اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولا. سحر کی آنکھیں پھر نم ہو گئی. میں جانتا ہوں کہ آج جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, خاص طور پر ہمارا نکاح, لیکن شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا. کیا تم نے اتنی جلدی قسمت کا لکھا مان لیا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. ہاں, میں نے اسی وقت قبول کر لیا تھا جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا. عباس کی نہیں بلکہ میری قسمت میں تم تھے, اور جو قسمت میں لکھا ہوا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے, چاہے جیسے بھی ہو. لیکن میں یہ ثبوت قبول نہیں کر پا رہی ہوں. میں جانتا ہوں, اسی لیے میں آپ کو وقت دوں گا. ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے, اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے. غازیان بہت نرمی سے بول رہا تھا. اس کی بات سنتے ہی سحر کے آنسو رک گئے. غازیان نے جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کیے اور چہرے سے مسکارا ہٹایا. سفید رومال پر کالک لگ چکی تھی. سحر نے حیرت سے دیکھا. میرا مسکارا پھیل گیا تھا کیا؟ وہ چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولی. جی بہت زیادہ. آپ فریش ہو جائیں, باتھ روم اسی کمرے کے ساتھ ہے. سحر نے کمرے میں نظریں دھرائیں. اٹیچ نہیں ہے, بائیں طرف والا باتھ روم ہے. اوکے. وہ کہہ کر اٹھ گئی. 3 بجنے والے تھے. میں کپڑے کون سے پہنوں گی؟ وہ دوبارہ کمرے میں آ کر بولی. غازیان کچھ لمحے کو کنفیوز ہو گیا. آپ 5 منٹ انتظار کریں, میں آپ کے لیے کپڑے منگواتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کہہ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی. یہ آپ کا کمرہ ہے؟ جی. وہ موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا. یہاں تو کوئی صوفہ بھی نہیں اور بیڈ بھی سنگل ہے, تو آپ کہاں سوتے تھے؟ اس کی بات سن کر غازیان نے اسے دیکھا. میں باہر ہال میں سو جاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ غصے میں اپنی جویلری اتارنے لگی. نازیہ بیگم کے بال کھینچنے کی وجہ سے اس کے بال کافی ٹوٹ گئے تھے. جویلری اتار کر وہ بیڈ پر دونوں پاؤں چڑھا کر بیٹھ گئی. کچھ ہی دیر بعد وہی ڈرائیور اندر آیا. غازیان سر, میں سب لے آیا ہوں. یہ کھانا ہے اور اس میں کپڑے ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ یہاں پہ کب تک رہیں گے؟ کیونکہ آپ تو منظور فیملی سے بدلہ لینا چاہتے تھے. مجھے وہاں رہتے ہوئے بھی کچھ ملا تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس واقعے میں منظور فیملی کا ہاتھ نہیں تھا. تو پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہوا. میں چل بتا دوں گا, تم اب جاؤ یہاں سے. جی. غازیان کھانے کا شاپر کچن میں رکھ کر کپڑوں والا شاپر آخری کمرے میں لے آئے. یہ کپڑے ہیں, آپ دیکھ لیجیے. اندر 3-4 سادہ اور آرام دہ سوٹ تھے. بہت شکریہ. وہ کہہ کر سفید رنگ کا جوڑا اٹھاتے ہوئے باتھ روم چلی گئی. غازیان وہیں بیٹھنے کر سوچنے لگا. وہ غازیان اشاری تھا, ایک کامیاب بزنس مین.
کہانی یہاں ماضی کے انکشاف کی طرح بڑھتی ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، میں اور کبیر ایک ساتھ ہی بزنس میں شامل ہوئے تھے، ہم دونوں کالج کے زمانے کے بہت اچھے دوست تھے۔ اس دن میں گھر جانے والا تھا کیونکہ رات کو میری منگنی تھی۔ دوپہر تقریباً 5:30 بجے اس کی کال آئی۔ وہ بہت خوش بھی تھا اور پرجوش بھی۔ وہ مجھے خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ آج اس کی فیملی مکمل ہو جائے گی۔ اچانک اس کی آواز میں پریشانی ابھری۔ اس کی گاڑی کی بریک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اور نبیلہ بھابھی بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گاڑی کو کنٹرول سے باہر نہ ہونے دے اور مدد کے لیے کال کرے۔ اسی وقت اسے کسی کی کال آنے لگی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کال آ رہی ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ کبیر کی عادت تھی کہ وہ تیز رفتار میں گاڑی نہیں چلاتا تھا، اس لیے اگر اس کی کسی دیوار سے بھی لگ بھی جاتی تو دونوں میں کسی کو بھی چوٹ نہ لگتی۔ لیکن قسمت کا لکھا کچھ اور ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری کال کاٹتا، نبیلہ بھابھی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کبیر، کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا نبیلہ، تم تسلی رکھو، میں کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر مجھے ٹرک کی آواز آئی اور اسی کے ساتھ کبیر کی آواز آئی، نبیلہ باہر نکلو جلدی۔ جی کبیر، وہ بولتے ہوئے باہر نکلنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک ٹرک ان کی گاڑی کو ٹکر مار چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ جو آخری آواز میں نے سنی تھی وہ کبیر کے چیخنے کی تھی۔ جب تک میں وہاں پہنچا گاڑی میں آگ لگ چکی تھی، تو میرا شک درست تھا، ماما بابا کا قتل ہوا تھا۔ ہاں، یہ بات میں نے فیاض کو بھی بتائی تھی، فیاض چچا کو۔ غازیان حیران ہوا، ہاں جی، لیکن اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ شاید اسے میری باتوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ لیکن ایسا کیوں؟ چچا آپ پر یقین کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ میری اور فیاض کی کبھی بھی نہیں بنتی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے کبیر کی وفات کے بعد میرا رابطہ ختم ہو گیا۔ اب تم بتاؤ کہ تم ہمارے گھر ملازم بن کر کیوں آئے تھے؟ مجھے یہی جاننا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ماما بابا کے قتل کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، لیکن ایک دن مجھے آپ کی الماری سے ایک البم ملی جس میں آپ کی اور بابا کی تصویر تھی، بس اس لیے میں حیران ہو گیا تھا۔ میں اور کبیر ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ خیر، اگر میری بیٹی کا نکاح کبیر کے بیٹے سے ہوا تھا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے ضرور۔ اب میں چلتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ جب گھر آیا تو دیکھا کہ سحر ہال میں چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کب اٹھی؟ ناشتہ کیا؟ میں تھوڑی دیر پہلے اٹھی تھی اور ناشتہ بھی کر لیا تھا۔ ریسٹورنٹ جانے سے پہلے وہ سحر کے لیے ناشتہ بنا کر گیا تھا۔ ہال میں 2 چارپائیاں اور 2 ہی کرسیاں رکھی تھی۔ غازیان اس کے سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ سحر کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا موبائل کہاں ہے؟ کل پارلر سے واپسی پر میرے پاس تھا، لیکن اب پتہ نہیں کہاں گیا ہے، شاید ہال میں ہی گر گیا ہو۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو نیا فون لا دوں گا۔ تم اتنے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ لیتے ہو؟ وہ ہال میں نظریں دھڑاتے ہوئے بولی، بالکل ویسے ہی جیسے باقی لوگ رہتے ہیں۔ پہلے تو میں اس گھر میں اکیلا رہتا تھا، لیکن اب سے آپ یہاں پہ رہیں گی۔ وہ جانتا تھا کہ سحر کے لیے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونا مشکل تھا۔ وہ خود بھی یہاں پہ زیادہ نہیں رہتا تھا، لیکن اب اسے کچھ دن یہیں رہنا تھا۔ وہ سحر کو پھڑکنا چاہ رہا تھا، میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہے، مجھے کھلی جگہیں پسند ہیں۔ وہ اداسی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، جانتا ہوں، لیکن میں ایک غریب بندہ ہوں، میری کوئی زیادہ تعلیم نہیں ہے کہ مجھے کچھ اچھی نوکری مل سکے۔ کوئی بات نہیں، میری تعلیم اچھی ہے، مجھے بھی کسی کمپنی میں اچھی پوسٹ مل سکتی ہے، اس لیے میں کل گھر جاؤں گی اور اپنے سارے ڈاکیومنٹس لے آؤں گی، پھر جاب کے لیے اپلائی کر دوں گی۔ غازیان حیران ہو کے آئی، تو کیا آپ کو میرے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں، بس تم اپنے بال چھوٹے کروا لو اور داڑھی بھی چھوٹی کروا لو۔ باقی رہی گھر کی بات، تو اچھی کمپنیوں میں فلیٹس بھی ملتے ہیں، کچھ عرصے بعد ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ کیا آپ میرے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں؟ ہاں، آج صبح سے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ آخرکار میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہمیں اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن آپ اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، جانتی ہوں، اسی لیے کوشش کروں گی کہ جلد ہی مجھے جاب مل جائے۔ غازیان ہلکا سا مسکرایا، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا، اب جاب ڈھونڈیں اور میں اپنا کام کروں گا۔ کون سا کام؟ ایک اہم کام۔ تب تک ہم یہیں رہیں گے، تب تک آپ کو جاب بھی مل جائے گی، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ صحیح کہا، وہ کہتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ غازیان جانتا تھا کہ وہ دل سے خوش نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ جو کچھ کل ہوا، اسے نکلنے کے لیے اسے وقت چاہیے تھا۔ کچھ دن پہلے تک اس کی شادی عباس سے ہونے والی تھی، پھر اچانک عباس کی شادی اس کی بہن سے ہو گئی، اور اس کی شادی غریب ملازم سے۔ اس سب سے نکلنے کے لیے اسے کم از کم 1 ہفتہ تو لگتا تھا۔
तब तक उसका काम भी हो जाएगा और उसे अपने माँ बाप के कातिल का एक सुराग मिल चुका था। और इत्तेफाक से वो शख्स करीब ही के इलाके का था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गया। आज़ियान उस शख्स को ढूंढ रहा था और सहर जॉब। आज वो दोनों रात के खाने पर एक साथ नीचे फर्श पर चटाई पर जाकर खाना खा रहे थे। आज़ियान ने बिरयानी बनाई थी। अकेले रहने का एक फ़ायदा ये हुआ था कि उसे खाना बनाना आ गया था। मुझे जॉब मिल गई है, वो आज़ियान को बताने लगी। अच्छा, किस कंपनी में? वो खुशगवार हैरत से बोला। कंपनी का नाम लाशारी एंटरप्राइज है। आज़ियान हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, कौन सी पोस्ट मिली है आपको? मैनेजर की। इस पीर से ऑफिस स्टार्ट है। अच्छा, तो क्या वो लोग घर भी दे रही हैं? हाँ, शायद जॉब के एक हफ्ते बाद मिल जाए। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से चली जाएंगी? उसकी बात सुनते ही सहर हैरान होगी। सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों यहाँ से जाएंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। जाना पड़ेगा क्योंकि जहाँ मैं होंगी वहीं पे तुम होगे। लेकिन सर, मुझे अभी कुछ काम है। तो जो भी काम है एक हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म कर लो, क्योंकि हम दोनों साथ ही यहाँ से जाएंगे। मुझे अभी तक इस घर की आदत नहीं हुई। आपको यहाँ आए अभी सिर्फ 4 दिन ही तो हुए हैं। 4 दिन में किसी को किसी की चीज़ की आदत नहीं होती। सही कहा, और मुझे इस घर की आदत भी नहीं। तुम भी जानते हो कि मुझे खुली जगह ज़्यादा पसंद है, जबकि ये घर बहुत छोटा है। ठीक है, मैं जल्द अपना काम मुकम्मल कर लूँगा। सहर ने इस बात में सर हिला दिया। रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था। सहर अपने कमरे में सो चुकी थी, जबकि आज़ियान खामोशी से घर से बाहर निकल आया। कहानी यहाँ एक और ख़तरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती है। सब कुछ कर लिया, फिर मंजूर साहब से बात करके इल्म हुआ था कि मैं वो और बाबा अच्छे दोस्त थे। तुम्हारी असल हकीकत क्या है आज़ियान? वो शदीद शौक के ज़ेरे असर बोली। यही जवाब अभी आपके सामने है। मैं जानता था कि उसे शौक लगेगा। मुझसे क्यों छुपाया? तुम्हें चाहिए था कि तुम निकाह के बाद सब बताते। मैं जानता हूँ सहर, लेकिन मैं पहले नहीं बता सकता था। मैं चाहता था कि पहले तुम मुझे शोहर के तौर पर कबूल कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने राज से आगा करूँगा। मैं कैसे कबूल करूँ? बिजनेसमैन कबीर के बेटे को, या फिर हमारे मुलाजिम गाजियान को? कबीर लाशारी के बेटे गाजियान को। अगर तुम मुझे कबूल करोगी तो तुम्हें मेरे किसी भी रूप से कोई एतराज़ नहीं होगा। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। क्या मतलब? और कितने रूप हैं तुम्हारे? वो भी खड़े होते हुए बोली। उसकी बात सुनते ही गाजियान पलटा, फिर एक कदम आगे बढ़ा और उसके हाथ पकड़ लिए उसने। सर, अभी हम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आप मेरे बारे में नहीं जानती, और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपके बारे में नहीं जानता। गलत। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। तुम मेरे बारे में सब जानते हो, जबकि मुझे अपने बारे में बताना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। आप जान जाएंगे। अभी मेरे साथ मेरा असल घर चले। मैं तुम पर यकीन कर पा रही हूँ। मैं जानता हूँ एक अजनबी जो आपसे झूठ बोले इस पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब तक आप मेरे साथ चलेंगी नहीं, आपको मेरे बारे में इल्म कैसे होगा? सैर खामोशी से उससे देखती रही। सैर, बस आखिरी दफ़ा मेरा यकीन करें और मेरे साथ चलें। ठीक है, बस आखिरी बार। आइंदा मुझसे झूठ मत बोलना। ठीक है, मगर अभी के लिए सॉरी। सैर ने इस बात पर सर हिलाया। वो एक आम सी लड़की थी जिसकी ख्वाहिश अपना घर बसाना था। घर बसाने के लिए बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। उसे भी माफ़ करना ही था, क्योंकि वो माफ़ी मांग रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों एक बड़े से आलीशान घर के पोर्च में खड़े थे। सहर हैरत से इर्द गिर्द देख रही थी। क्या वाकई तुम्हारा घर है? वो आज़ियान को मशकूक अंदाज में देखते हुए बोली। जी हाँ, वो सर हिलाते हुए बोला। फिर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा, और उसका घर मंजूर विला से भी ज़्यादा बड़ा था। लॉन्च में एक तरफ सोफे रखे थे और बाकी एरिया तकरीबन खाली था। सोफे एल शेप के थे। ये मेरे माँ बाप हैं। वो लॉन्च पर लगी एक दीवार की तस्वीर के सामने खड़े होते हुए बोला। मेरे बाबा कबीर एक अच्छे बिजनेसमैन थे। मेरी माँ एक वर्किंग वूमेन थी। उनका अपना बिजनेस था। उनकी वफात के बाद बिजनेस मेरे चचा ने संभाला है, लेकिन मेरे 18 साल का होते ही सारा बिजनेस मेरे नाम ट्रांसफ़र हो गया। तब से पढ़ाई के साथ साथ मैं बिजनेस भी सीखता रहा। फिर 22 साल का होते ही मैंने अपने माँ बाप के कत्ल की तफ्तीश शुरू कर दी। वो तस्वीर की तरफ देखते हुए कह रहा था। मैं फिर दूसरी तरफ तस्वीर की तरफ देख के बोला। ये मेरे चचा फाइज लशारी हैं। इनकी वजह से मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं पड़ती। मेरे कहने से पहले ही वो सब कुछ संभाल लेते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की। चलो आओ अंदर चलें। वो कहते हुए आगे बढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़कर पहले नंबर के कमरे में दाखिल हुआ। ये मेरा कमरा है। कमरा काफ़ी कशादा था। दरवाजे के सामने कुछ फासले पर बेड रखा था। बेड से थोड़ा दूर दीवार पर अलमारी लगी थी। उसने आगे ही एक दरवाज़ा जो था, जो गालिबन वॉशरूम में था। कमरे का फर्नीचर ब्राउन रंग का था। खिड़कियों पर सफ़ेद रंग के पर्दे लगे हुए थे। कमरे में किसी की कोई तस्वीर नहीं थी। दरवाज़ा लॉक करते हुए वो आगे बढ़ा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बाथरूम के दरवाजे के सामने ही था।
سحر بھی اسی کے پیچھے بھری۔ وہ ڈریسنگ روم کے سامنے رک گئی۔ اندر آؤ غازیہ سنجیدگی سے بولا۔ سحر جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ دروازہ لاک کر کے پلٹا۔ سحر گردن موڑ کر بائیں جانب کی لگی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہی تصویر نیچے لانچ میں بھی لگی ہوئی تھی۔ غازیہ نے آرام سے وہ تصویر ہٹا لی۔ نیچے بالکل صاف دیوار تھی۔ اس نے ایک مخصوص حصے پر ہاتھ رکھا تھا تو ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ سحر حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اندر آؤ، وہ اسے اندر لے گیا۔ اندر چند سیڑھیاں تھیں، سیڑھیاں اتر کے وہ نیچے آ گئے۔ نیچے بالکل ویسا ہی لانچ بنا ہوا تھا جیسے اوپر تھا، ایک کھلا سا کمرہ۔ ایک طرف الماری تھی اور دوسری طرف ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔ غازیہ سحر کو لے کر اس بورڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بورڈ پہ بہت سے کاغذات اور کچھ لوگوں کی تصویر تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میری تلاش، وہ اس کا پیچھے کھڑا بولا۔ یہ کمرہ پہلے بابا استعمال کرتے تھے، اب میں۔ اس گھر میں ایک خفیہ کمرہ بھی ہے، یہ صرف ہم دونوں جانتے ہیں۔ اور آپ کے چچا؟ وہ پلٹ کے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بھی نہیں جانتے، ہم دونوں کے علاوہ صرف وہ شخص جانتا ہے جس نے یہ گھر بنایا تھا۔ تو آپ نے یہ کمرہ کیوں چھپایا؟ کیونکہ یہ خفیہ ہے، اس میں ہمارے راز ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا گیا۔ کون سے راز؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ غازیہ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرے کی دوسری طرف لگی الماری کی طرف بڑھا۔ سحر اس کے پیچھے گئی۔ الماری کھول کر اس نے ایک ہینگر باہر نکالا۔ اس ہینگر پہ ایک وردی لٹک رہی تھی۔ سحر کچھ بول ہی نہ سکی۔ یہ میرا ہے اور یہ میرے پاپا کا۔ دوسرا ہینگر نکالتے ہوئے وہ بولا، تو مطلب آپ دونوں بالکل درست سمجھی، میں اور بابا دونوں انٹیلیجنس سے منسلک ہیں۔ جس دن بابا کا قتل ہوا اس سے ایک دن پہلے ہی کسی کو معلوم ہو گیا تھا کہ بابا کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہیں مار دیا گیا۔ سب کو بلا کر کھانا لگایا گیا۔ اکٹھے کھانا کھانے کے بعد وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آپ کے چاچا کافی سخت مزاج لگے مجھے، سحر کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ وہ بس لگتے ہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سحر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگلے 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ ہاں ذہن اب آفس جانے لگا تھا کیونکہ سحر کو گھر میں رہنا پسند تھا، اس لیے اس نے جاب شروع نہیں کی تھی۔ حالانکہ غازیہ نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس نے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ شام 6 بجے تک فائز صاحب آفس سے نکل آئے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اچانک ان کی گاڑی رک گئی۔ ڈرائیور گاڑی چیک کرنے لگا، اسی دوران کھڑکی پر کسی نے دستک دی۔ فائز صاحب نے فون سے نظر ہٹا کر باہر دیکھا اور باہر نکل آئے۔ سامنے ایک شخص کے کیپ پہنے کھڑا تھا کہ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اس شخص نے خاموشی سے ایک کپڑا اس کے منہ پر رکھا اور پھر تیزی سے انہیں گردن کے پیچھے سے پکڑ کر 2 قدم پیچھے کھڑی گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ سب اس نے بہت تیزی سے کیا، وہ مزاحمت تک نہ کر سکے۔ ڈرائیور وہیں ہکا بکا رہ گیا۔ انہیں ایک کمرے میں بٹھایا گیا جہاں 2 کرسیاں تھیں اور درمیان میں ایک میز رکھی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ کون ہیں اور وہ کن لوگوں کی قید میں ہیں، لیکن وہ حیران بھی تھے کہ آخر انہیں پکڑا کیسے گیا۔ فائز لاشاری ایک شاطر انسان تھا جس نے کبھی اپنے غیر قانونی کاموں کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ پھر یہ لوگ اس تک کیسے پہنچے؟ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور وردی میں ملبوس غازیہ اندر داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ وہ کیسے پکڑا گیا۔ تو تم نے بھی اپنے باپ کی طرح آرمی کو چنا؟ فائز بولا۔ ہاں، وہ کہتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کہ تم نے میرے ماں باپ کو کیوں مارا؟ قبیلے شاری رشتے میں وہ تمہارا بڑا بھائی تھا، پھر بھی میں نے اسے مار دیا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ کبیر ہی وہ ایجنٹ ہے جو مجھے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن افسوس کبیر یہ نہ جان سکا کہ میں وہی ہوں جسے وہ تلاش کر رہا ہے۔ تمہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ تمہارے بابا آرمی میں تھے؟ فائز نے پیچھے سے کہا۔ اسی انسان ہے جسے میرے بابا چھوٹے بابا کہا کرتے تھے۔ وہ پلٹے بغیر بولا۔ لیکن وہ تو مر چکا ہے۔ وہ حیران ہوئے۔ ہاں درست کہا، لیکن مرنے سے پہلے وہ مجھے سب کچھ بتا گیا تھا۔ وہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ چھوٹے بابا کبیر کے ایک جونیئر کا نک نیم تھا جو کبیر نے اسے دیا تھا۔ وہ دونوں اچھے دوست بن گئے تھے۔ اس نک نیم کی وجہ سے اس کی بلی جیسی آنکھیں تھیں۔ وہ گھر آیا تو دیکھا کہ سحر لانچ میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسے اکیلا آتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی کیونکہ وہ عموماً وہ اور فائز ایک ساتھ آتے تھے۔ فائز چچا کہاں ہے؟ وہیں جہاں پہ ہونا چاہیے تھا، وہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے کوٹ اتار کر سامنے میز پہ رکھ دیا۔ سحر نے اس کے لیے پانی لے آئی۔ پانی دیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ فائز چچا نے ہی میرے ماں باپ کو مارا تھا، وہ پانی پی کر گلاس میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ یہ سنتے ہی سحر حیران ہوگی۔ مطلب کہ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ بابا کو انہیں پکڑنے کا کیس دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بابا فائز
چچا کی اصلی جان پاتے وہ بابا کی اصل نوکری کے بارے میں جان گیا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے میرے ماں باپ کی جان لے لی۔ یہ کہتے ہوئے 27 سالہ نوجوان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ماں باپ کی موت ایسا ذکر ہوتا ہے جس سے آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں۔ سحر اسے چہرہ بھر کر دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جس نے اسے پالا تھا وہی اس کا مجرم نکلا۔ وہ یقیناً شدید تکلیف میں تھا۔ سحر نے جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو گیا، جو مجرم تھا اسے سزا مل گئی۔ ہم آپ کے ماں باپ کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ وہ خاموشی سے بولتے ہوئے آنکھیں پوچھنے لگا، آپ بتائیں منظور صاحب سے بات ہوئی؟ جی نہیں، انہیں بتایا گیا تھا کہ ہماری صلح کے بعد ولیمہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو ولیمہ آگے کر دیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ولیمہ اسی دن ہوگا جس دن طے پایا تھا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ سحر سفید ٹیل میکسی پہنے، ساتھ ڈائمنڈ جویلری میں مبلوس چمک رہی تھی۔ آزیہ نے بھی آف وائٹ لباس پہن رکھا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت ہی شاندار لگ رہے ہوئے تھے۔ نازیہ بیگم اسٹیج سے دور کھڑی سحر کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو نازیہ، تم نے میری اور شازیہ کی بیٹی کو ایک ملازم کے ساتھ بیاہ دیا کہ وہ غریبی کی زندگی گزارے، لیکن میری بیٹی کا نصیب بہت اعلیٰ ہے۔ خود دیکھ لو، اسے عباس سے بھی زیادہ بہتر رشتہ ملا ہے۔ منظور صاحب ان کے برابر کھڑے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ نازیہ بیگم شروع سے ہی منظور صاحب کو پسند کرتی تھی، لیکن ایک دن ان کی شادی شازیہ بیگم سے ہوگی، اس لیے وہ شازیہ اور سحر دونوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اسٹیج پہ بیٹھی سحر غازیان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، چاہے کسی بھی طرح ہو۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ اور لائک میں ضرور بتائیے گا، اور چینل بھی ضرور سبسکرائب کریے گا۔